کریں کیا دعا، تیرے در پہ سوالی بنا، جھکے کرتا ہوں میں التجا، کل جہاں مشکلوں میں گھرا، سوزے دل کی کریں کیا دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قوم سمود کی داستان بیان کر رہے ہیں، حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ بیان کر رہے ہیں، اور کوئک 30 سیکنڈ میں کل کی سمری ہے، کل کا خلاصہ یہ کہ قوم کا نام سمود ہے، نبی کا نام صالح علیہ السلام ہے، جو اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں۔ قوم نے مذاق اڑایا، نہیں مانی بات، یہاں تک کہ قوم کے تمام سرداروں نے ایک پلان بنایا، ایک اسٹریٹجی بنائی، اور وہ پلان کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا ہم یوں کرتے ہیں، صالح علیہ السلام سے کوئی ایسا مطالبہ کر دیں گے، ایسی کنڈیشن لگا دیں گے کہ جو وہ پوری نہیں کر پائیں، اور جب وہ پوری نہیں کر پائیں گے تو وہ غلط ثابت ہو جائیں گے، اور جب غلط ثابت ہو جائیں گے تو ہم کہیں گے دیکھو، اب سردار کہہ رہے ہیں کہ اپنی قوم سے کہیں گے ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ غلط بات کر رہے ہیں، قصہ تمام، بات ختم۔ اب یہ پلان بنا کر یہ اٹھے ہیں، اور اب اس پلان کو ایگزیکیوٹ کرنے چلیں۔ یہاں سے آج کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ کیا ہوا؟ ابھی منصوبہ بنانے کے بعد کہ ایسی شرط لگا دو کہ پوری نہ کر پائیں۔ ایک دن اور ایک مقام طے ہوا، وہ دن آیا، وہ مقام آیا۔ اس دن کیا ہوا؟ اس دن ان کی بستیوں کے یہ 9 بڑے کافر سردار، اور کل عرض کیا تھا قرآن مجید کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ ان کی قوم کے 9 بڑے سردار تھے، 9 کا نمبر ہے قرآن مجید میں۔ ان کی بستیوں کے 9 بڑے کافر سردار ایک دن اپنے تمام قبیلے والوں کو لے کر ایک وسیع و عریض وادی میں پہنچے، بہت خوش، بہت مطمئن، بہت کانفیڈنٹ، اس لیے کہ وہ ایکچولی یہ سمجھ رہے تھے ان میں سے اکثر کہ آج تو بس یہ معاملہ تمام ہو جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اس لیے کہ ہم پلاننگ ہی ایسی کر کے آئے ہیں، مطالبہ ہی ایسا کریں گے، یہ بات ہی ختم ہو جائے گی، مطالبہ پورا نہیں ہو سکے گا۔ قوم کے کچھ لوگ جو صالح علیہ السلام کی طرف جا رہے ہیں وہ دوبارہ ہماری بات پہ یقین کرنا شروع ہو جائیں گے۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ آج وہ سب کے سامنے حضرت صالح علیہ السلام کو غلط ثابت کر لیں گے۔ اب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ مطلب ایسی بھی انہوں نے کیا پلاننگ کر لی تھی بھائی، کہ جس کی وجہ سے اتنے کانفیڈنٹ تھے کہ ہم انہیں غلط ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ خیر، ایک طرف اب منظر سوچئے، تمام قوم کے افراد کھڑے ہیں، وسیع و عریض میدان ہے، اللہ کے نبی کھڑے ہیں، قوم کے 9 سردار کھڑے ہیں، اور قوم ایک طرف کھڑی ہے، قوم کے سامنے ایک طرف یہ 9 سردار قطار باندھ کر کھڑے ہو گئے، سامنے صالح علیہ السلام کھڑے ہیں۔ تب اب اسٹریٹجی کو ایگزیکیوٹ کرنے کا ٹائم آ گیا۔ کافر سرداروں میں سے ایک آگے بڑھا اور صالح علیہ السلام سے پہلے اپنی قوم سے مخاطب ہوا، بولا کہ یہ صالح علیہ السلام، یہ صالح علیہ السلام اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے ہیں، سب سن رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ان کو اللہ نے بھیجا ہے، اور تم میں سے کچھ لوگ ان کی باتوں پر یقین بھی کر بیٹھے ہو۔ ان کی باتوں سے ہمارے کئی کمزور لوگ، تم جیسے غریب اور کم عقل لوگ، ان پر ایمان بھی لے آئے ہیں، لیکن دیکھو ہم تمہارے سردار ہیں، اور ہم کبھی تمہارا برا نہیں چاہیں گے، ہم وہی کریں گے جو تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ اب قوم کے لوگ سن رہے ہیں، ایک سردار تقریر کر رہا ہے، زبردست انداز میں تقریر ہو رہی ہے، صالح علیہ السلام بھی سامنے کھڑے ہیں، یہ قوم کا سردار یہاں تک کہہ رہا ہے کہ بھائی اگر یہ اللہ کے رسول ہوتے تو تم سے پہلے ہم ان پر ایمان لے آتے، ہم کیوں نہ ایمان لاتے، ہمیں کیا مسئلہ ان سے؟ اگر اللہ کے رسول ہوتے ہم سب مل کر ان پر ایمان لے آتے۔ قوم کے سردار کا قوم سے خطاب۔ اب اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام سے متوجہ ہوا، اور اب صالح علیہ السلام سے مخاطب ہے، کہنے لگا اے صالح علیہ السلام۔ اب ظاہر ان کا اندازہ تخاطب اور ہوگا، اے صالح علیہ السلام، ہمیں آپ کی باتیں سمجھ نہیں آتی۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنے تمام بتوں کو چھوڑ کر جو ہمارے سارے مسائل حل کرتے ہیں، کلرز کیا تھا کہ ایک بت بارش برسانے کا تھا، ایک بت صحت دینے کا تھا، بت پرستی عام نہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم سارے بتوں کو چھوڑ کر جو ہمارے سارے مسائل بھی حل کرتے ہیں، ہم ایک ایسے خدا پر ایمان لائیں جو نظر بھی نہیں آتا ہمیں۔ تو چلیں ایک کام کریں، ایسا کیجئے اپنے رب کو ہمارے سامنے بلا لیجئے، مان لیں گے۔ اچھا، کچھ دیر توقف کیا، لیکن اچھا ایک اور کام کرتے ہیں۔ بھئی بات یہ ہے، اب یہ چونکہ اس کو اپنی قوم کو بھی سیٹسفائی کرنا ہے کہ قوم کے لوگ نہ صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے، کچھ لوگ لے آئے ہیں، کہ دیکھیے ہم بھی خدا کو مانتے ہیں، اور ہم بھی جانتے ہیں کہ ہم خدا کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن
آپ اتنا چلیں، آپ خدا نہ لائیں سامنے، آپ اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ اگر آپ کا خدا اپنے واحد خدا ہو، اگر واحد خدا ہے، چونکہ وہ تو بت پرستی کرتے تھے، شریک کرتے تھے نا اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی، لیکن اگر تمہارا خدا اپنے واحد خدا ہونے اور تمہارے رسول ہونے کی کوئی نشانی ہی پیش کر دے تو بھی ہم مان لیں گے، ختم. یعنی آپ کا خدا اس بات کی نشانی پیش کر دے کہ آپ اس کے رسول ہیں، ہم آپ کی بات مان لیں گے، معاملہ ختم، ہمارے دل مطمئن ہو جائیں گے. وسیع و عریض میدان ہے، اللہ کے نبی ہیں، ایک طرف قوم کے افراد ہیں، دوسری طرف قوم کے سردار ہیں، غرور سے سرشار ہیں، اور جب یقین کے ساتھ چیلنج کر رہے ہیں اللہ کے نبی کو کہ آپ کا پیغام اگر سچا ہے تو بلا لیجیے اپنے خدا کو، اچھا بلا نہیں سکتے تو اسے کہہ دیجئے کہ آپ کے حق پر ہونے کی دلیل کے طور پر کوئی نشانی پیش کر دے. آپ کا خدا تو آپ کے مطابق ہر چیز پر قادر ہے. سورہ شعراء کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، فرمایا وہ یعنی کہ قوم سمود یا ان کے سردار کہنے لگے نعوذ باللہ تم جادو زدہ ہو، تم اور کچھ نہیں، ہماری ہی طرح کے تو آدمی ہو، سو اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو. اب صالح علیہ السلام کو اوپنلی چیلنج کر دیا گیا ہے قوم کے سرداروں کی جانب سے، قوم سن رہی ہے، اب ساری نظریں صالح علیہ السلام کی طرف ہے کہ وہ کس طرح رسپونڈ کرتے ہیں، وہ کیا جواب. اب صالح علیہ السلام کے بولنے کی باری ہے. فرمایا کہ دیکھو ایک طویل زمانہ گزر گیا، میں تم کو اللہ کا پیغام دے رہا ہوں، تم مانتے ہی نہیں، تم انکار کیے جا رہے ہو، اور آج تم نے انتہا کر دیا، آج تم نے اپنے ہی منہ سے معجزہ طلب کر لیا ہے، تو سمجھ لو، اب وارن کر رہے ہیں، سمجھ لو میں تو صرف اپنے رب سے دعا کر سکتا ہوں، لیکن یہ یاد رکھنا. اور آپ کو یاد ہے نا قوم سمود کی قوم عاد ابھی ماضی قریب میں تباہ ہوئی ہے، لیکن یہ سبق حاصل نہیں کر رہے. کہا یاد رکھنا کہ دیکھو جب بھی کسی قوم نے اپنے کسی نبی سے معجزہ مانگا اور پھر معجزہ دکھا دیا گیا اور پھر معجزہ دیکھنے کے بعد قوم نے انکار کیا تو پھر اللہ کا عذاب ہی آتا ہے. پھر یہ بات یاد رکھنا. لیکن سرداروں کی ہٹ دھرمی ہے، کہنے لگے عذاب کا معاملہ کیسے آئے گا بھائی، آپ معجزہ دکھائیے ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، ایمان نہیں لیں گے تو عذاب آئے گا نا. ہم تو کہہ رہے ہیں معجزہ دکھا دیں ہم ایمان لے آئیں گے، بات ہی ختم ہو جائے گی، معاملہ تو طے ہو گیا ہے. آپ کے رب نے ہمارا مطالبہ تسلیم کر لیا، ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم سب آپ پر اور آپ کے رب پر ایمان لے آئیں گے. اچھا قوم کے لوگ بھی سن رہے ہیں، اور اب قوم کے ان لوگوں کا جن کا ایمان ذرا متزلزل، یعنی کہ جو کہ ذرا ٹلٹ رکھتے تھے صالح علیہ السلام کی طرف، اب ان میں سے بھی کچھ کو اپنی سرداروں کی بات کا یقین ہونا شروع ہو گیا کہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، یہ تو کہہ رہے ہیں معجزہ دکھا دیں ایمان لے آئیں گے، واٹس رانگ ان اٹ. حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو پھر معجزہ مانگنے سے منع فرمایا، پھر وارن کیا، دیکھو نہ کرو یہ، اور پھر آنے والے عذاب سے ڈرایا. لیکن وہ پہلے سے زیادہ کانفیڈنٹ انداز میں، ہو سکتا ہے شاید ان میں سے کوئی بے عقل یہ بھی سوچ رہا ہو کہ اتنا اصرار کر رہے ہیں کہ معجزہ نہ مانگو تو شاید کوئی مسئلہ ہو، کوئی اور بات ہو. اب کی دفعہ مزید کانفیڈنٹ ہو کے بولے، یک زبان ہو کر معجزہ کا مطالبہ، صالح علیہ السلام آپ معجزہ دکھائیے. قوم کے سارے لوگ اپنے سرداروں کی اور اللہ کے نبی کی یہ گفتگو سن رہے ہیں. بس یہ وہ لمحہ تھا، صالح علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور قوم کے سرداروں سے کہا مانگو کیا معجزہ مانگتے ہو. ساتھ ہی ایک بات اور کہی، کہا مانگو کیا معجزہ مانگتے ہو، میرے رب نے اس معجزے کے واقع ہونے کے بارے میں مجھے خبر دے دی ہے. اب منظرنامے میں تبدیلی ہے، کیونکہ جس انداز سے پہلے صالح علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ معجزہ مت مانگو تو بہت سارے لوگ بڑے کانفیڈنٹ ہو گئے تھے کہ اس کا مطلب کوئی معجزہ ہونے والا ہے نہیں، تبھی تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ مت مانگو. اب اچانک صالح علیہ السلام نے کہا مانگو کیا معجزہ مانگتے ہو، میرے رب نے اس معجزے کے واقع ہونے کے بارے میں خبر دے دی، ہوگا معجزہ پورا، مانگو کیا مانگتے ہو. ایک نئی صورتحال ہے. اب جو قوم کے لوگ سن رہے ہیں وہ سب آپس میں سرگوشیاں شروع ہو گئی، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا کہہ دیا، اب کیا ہوگا، اب سردار کیا کہیں گے. یہاں تک کہ سردار بھی ایک لمحے کے لیے رک گئے، آپس میں مشورہ کرنے لگے، آپس میں بات چیت کرنے لگے. صالح علیہ السلام نے اتنی اتھارٹی کے ساتھ ایک بات کر دی تھی. فضا میں خاموشی، سناٹا، اگرچہ بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں لیکن صورتحال ایسی ہے کہ پن ڈراپ سائلنس ہے. سرداروں کی آپس کی مشاورت ختم ہوئی. ایک سردار آگے بڑھا، سب دیکھ رہے ہو سردار کو، اب یہ کیا کہتا ہے، سرنڈر کر رہا ہے یا چیلنج ایکسپٹ کر رہا ہے. کہنے لگا صالح علیہ السلام ہم نے فیصلہ کیا ہے
ہم ظاہر مفہوم ہے گفتگو کا، ہم آپ سے معجزے کا مطالبہ کریں گے، کیجئے معجزہ پورا. ہمت، ہٹ دھرمی. کہا ٹھیک ہے مانگو، کیا معجزہ مانگتے ہو؟ اب معجزہ مانگ رہے ہیں، چیلنج کر رہے ہیں. کیا معجزہ مانگا؟ عجیب و غریب ہے. ایک سردار آگے بڑھتا ہے اور کہا کہ ایسا کیجئے کہ صالح علیہ السلام یہ جو سامنے اب یہ معجزہ مانگے، یہ سامنے جو پہاڑی نظر آ رہی ہے نا، میں عجیب نظر آ رہی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ پہاڑی شق ہو جائے، پھٹ جائے پہاڑی. یہ معجزہ مانگ لیں. اچھا ہم چاہتے ہیں یہ پہاڑی شق ہو جائے، پھٹ جائے. رکے نہیں لیکن صرف اسی پر اکتفا نہیں کرنا. ہم نے ایک اور عجیب و غریب ڈیمانڈ کر دیا پیرنٹ نے، جو ان کے خیال میں ایسی تھی کہ یہ تو پوری ہو ہی نہیں سکتی، کیسے ہوگا یہ؟ ہم چاہتے ہیں صالح علیہ السلام کہ یہ پہاڑی جو سامنے شق ہو جائے، پھٹ جائے، اور اس پہاڑی میں سے ایک لہیم شہیم اونٹنی برآمد ہو. اچھا پہاڑی پھٹ جائے، اونٹنی برآمد ہو، اونٹنی لہیم شہیم ہو. سب لوگ حیرانگی سے دیکھ رہے ہیں. صالح علیہ السلام نے سنا اور معجزہ پورا ہونے کے لیے دستے دعا بلند کیے. ابھی صالح علیہ السلام معجزہ پورا ہونے کے لیے دستے دعا بلند کر ہی رہے تھے، ایک اور سردار آیا کہ نہیں ایک اور شرط بھی ہے، صرف اونٹنی ہی نہ ہو، ایسی ہو. یعنی آپ ابھی یعنی شرارتیں کر رہے ہیں اپنے طور پہ، نہیں ایسا بھی ہو جائے، ایسے بھی کر لیں، ایسے بھی کر لیں. ایسی اونٹنی ہو جس کے ہاں بچے کی ولادت بھی متوقع. یہ کر دیں، یہ کریں گے نا پھر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانیں گے. اچھا پہاڑ شق ہو جائے، اونٹنی برآمد ہو، اونٹنی لہیم شہیم بھی ہو، اور اونٹنی کیا بچے کی ولادت، یہ سب کریں مان لیں گے. مطالبات کی فہرست ختم ہوئی. صالح علیہ السلام کے ہاتھ بلند ہوئے. صالح علیہ السلام، لوگ سب دیکھ رہے ہیں، سردار بھی صالح علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں، لوگ بھی قوم کے صالح علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں. صالح علیہ السلام نے عوام اور سرداروں کے سامنے دعا مانگنا شروع کی. دستے دعا اللہ کے نبی کی طرف سے بلند ہوئے. ادھر یہ دعا مانگ رہے ہیں، اللہ اکبر، ادھر یہ دعا مانگ رہے ہیں، ادھر قوم کے سردار اور عوام کا ایک بڑا ایسا کہے لگا رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے کہ دیکھو ابھی کیسے سارے کا سارا معاملہ سامنے آ جائے گا. دیکھو نا کیسے ممکن ہے کہ پہاڑ پھٹے، پھر اس میں سے اونٹنی برآمد ہو. صالح علیہ السلام ان کے کہے سن رہے ہیں اور رنجیدہ ہو رہے ہیں، آبدیدہ ہو رہے ہیں. آبدیدہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے آبدیدہ ہو رہے ہیں کہ جانتے ہیں کہ اگر معجزہ ظاہر ہو گیا، جو کہ ظاہر ہوگا، اور پھر بھی یہ لوگ منکر رہے تو عذاب آئے گا قوم پر. ان کے لیے رو رہے ہیں، افسردہ ہو رہے ہیں. ادھر نبی اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، ادھر نبی کی قوم کے منہ سے خرافات جاری ہیں. بس دیکھتے ہی دیکھتے ایک زلزلے کی سی کیفیت پیدا ہوئی. لوگ دیکھ رہے ہیں، پہاڑ شق ہونا شروع ہوا، پہاڑ پھٹنا شروع ہوا، ایک لہیم شہیم اونٹنی اس میں سے برآمد ہوئی. قوم کے لوگ دیکھ رہے ہیں، سردار بھی سارے دیکھ رہے ہیں. قوم کے لوگوں نے ایک ایسی اونٹنی دیکھی کہ جو نہ اس سے پہلے کبھی دیکھی تھی، نہ انہوں نے نہ ان کے باپ دادا نے ایسی لہیم شہیم اونٹنی کے بارے میں پہلے کبھی سنا تھا. بس وہ اونٹنی جھومتی جھامتی قوم کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی. منظرنامہ بالکل مختلف ہے. اب ایک دہشت ہے، ایک خوف ہے، ایک ہیبت ہے جو ان سرداروں کے چہرے پر واضح ہے، جو کہ اب سے کچھ دیر پہلے بڑے غرور کے ساتھ، بڑے تمسخر کے ساتھ فاتحانہ انداز میں مسکرا رہے تھے. جب صالح علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ معجزہ نہ مانگو، تب مسکرا رہے تھے. ایک دہشت، ایک خوف، قوم کے لوگ حیران، قوم کے سردار پریشان. اب قریب تھا کہ قوم کے لوگ جو اب تک اپنے سرداروں کی بات سن رہے تھے اور جنہوں نے اب سے کچھ لمحات پہلے سرداروں کو یہ کہتے سنا تھا کہ صالح علیہ السلام آپ معجزہ لے آئیے، ہم ایمان لے آئیں گے، اب قریب تھا کہ قوم کے یہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آتے کہ اچانک سرداروں نے قوم کے لوگ ایک بار پھر روکا، کہا ہم آپس میں ایک مشورہ کرنا چاہتے ہیں. سردار پھر آپس میں مل کر بیٹھے، پھر آپس میں مشورہ کیا. پھر ایک سردار آگے آیا، کہا صالح علیہ السلام اس اونٹنی کے ہاں تو بچے کی پیدائش ہی نہیں ہوئی. ہم نے تو یہ مطالبہ کیا تھا کہ ایسی اونٹنی ہے جس کے ہاں بچے کی پیدائش ہو. اب تو یعنی اگر کسی کے دل میں واقعی کوئی خیال تھا بھی تو اب تو سامنے نظر آ گیا نا. اب یہ جو بھی بول رہا ہے تو بالکل جھوٹ بول رہا ہے نا، اب یہ کنونس نہیں ہے، کیونکہ اب تو دیکھ لیا نا اس نے کیسا ہو گیا. لیکن کیا کہہ رہا ہے، اس کی ہمت دیکھیے. قوم کے لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی کو کہہ رہا ہے، اب حقیقت سامنے آ گئی اور کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ نے یہ اونٹنی جادو سے بنا لیا، تو ہمیں تھوڑا وقت دیں.
ہمیں اور ہماری قوم کو ذرا سوچنے کے لیے وقت دیں۔ اب صالح علیہ السلام کا جواب بھی مختلف ہے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا اب معاملہ تمہارے ہاتھ سے نکل چکا ہے، اب یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ناقۃ اللہ، اب یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو اللہ کی نشانی ہے، تمہارے مطالبے پر آئی ہے، اب تمہارے سامنے آ گئی ہے، اب سن لو، اللہ نے مجھے حکم بھیجا ہے کہ اب تم پر آزمائش کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ کیا آزمائش؟ قرآن کے الفاظ، ایک آیت کا ترجمہ ہے، صالح نے کہا، صالح علیہ السلام نے کہا دیکھو یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کی باری ہے، ایک دن تمہاری باری ہے، اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا ورنہ سخت عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ یعنی کہا کہ دیکھو اب تو یہ اونٹنی آ گئی، اب now it's too late، ہو گیا جو ہونا تھا، تمہارے مطالبے پر آئی ہے، اب تو آزمائش ہے، کیا کرنا ہوگا؟ اس آیت کا مطلب تمہارے قبیلوں کے درمیان جو سب سے بڑا کنواں ہے نا، اب اس کنویں پر ایک دن تم سب پانی لینے جاؤ گے، ایک دن سب پانی پیو گے، اور ایک دن یہ اکیلی اونٹنی اس کنویں میں سے پانی پیے گی۔ اب اس طرح ہو گئے معلوم۔ اور یاد رکھنا یہ کوئی عام اونٹنی نہیں ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ تم نے اس اونٹنی کو اذیت دینے کی غلط نیت سے ہاتھ لگایا اور تمہارا ہاتھ لگانا ہوگا، اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ اب یہ آزمائش ہے، بس تم سب پر لازم ہے کہ اس نشانی کو دیکھ کر اللہ پر ایمان لے آؤ۔ جس کے دل پر مہر لگی ہو اس نے نہیں ماننا، اس کو سامنے نظر آیا تھا پھر بھی نہیں ماننا، پھر ٹال مٹول سے کام لینے لگے، نہ ہاں کرتے ہیں نہ کرتے ہیں، نہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ظاہر ان کی اپنی دکانداری خراب ہو رہی ہے، لیکن اب بظاہر کیا کریں، جو کچھ کہا وہ سب مطالبہ پورا ہو گیا۔ پھر انہوں نے یعنی کہ سرداروں نے پھر اب صالح علیہ السلام سے بات ہوگی، فکر اپنی قوم کی تھی، قوم کے لوگوں کو کیا کہیں، ابھی تو کہا تھا کہ پورا ہو جائے گا مطالبہ تو ہم مان لیں گے، اب قوم سے مخاطب ہوئے، قوم کے لوگوں سے کہا دیکھو تم لوگ پریشان نہ ہو، ہم بھی مشورہ کر رہے ہیں، پھر ہم سب مل کر کوئی فیصلہ کریں گے، تم لوگ فی الحال اپنے دین پر قائم رہو۔ ابھی یہ سارا معاملہ چل رہا تھا کہ اتنے میں یعنی کہ کچھ وقت گزرا، کیا ہوا، یہاں تک کہ اس اونٹنی کے ہاں بچے کی ولادت بھی ہو گئی۔ یعنی اب اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ اگر اس کے بعد بھی یعنی میرے الفاظ ہیں کوئی رہی صحیح کسر یا جواز باقی رہ بھی گیا تھا اگر، تو اب تو وہ جواز بھی اب اونٹنی کے ہاں، چونکہ یہی کہا تھا نا کہ نہیں ہمیں لگتا ہے آپ جادو سے نہیں ہیں، اس کے ہاں بچے کی ولادت تو نہیں ہوئی، وہ ہو جائے پھر مان لیں گے، بچے کی ولادت بھی ہو گئی۔ اب صالح علیہ السلام نے بالکل کرسٹل کلیئر کر دیا سب کو کہ اب یہ معاملہ ہے، یہ اب قواعد و ضوابط ہوں گے، ایک دن اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن تم پانی پیو گے، اس کو کسی نے غلط نیت سے ہاتھ لگایا تم پر عذاب آ جائے گا۔ قوم نے یہ باتیں مانی یا نہیں مانی؟ سرداروں نے یہ بات مانی یا نہیں مانی؟ سردار ایمان لائے یا نہیں لائے؟ قوم کے لوگ ایمان لائے یا نہیں لائے؟ سردار اپنی قوم کو کنونس کر پائے یا نہیں کر پائے؟ کل بیان کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں مشکلوں میں گھرا سوزے دل کی کریں کیا دوا، تیرے در پہ سوالی بنا جھکے کرتا ہوں میں التجا، کل جہاں مشکلوں میں گھرا